السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس درس میں ہماری گفتگو اس عظیم ترین گناہ سے متعلق ہوگی جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید کے منافی عمل ہوتا ہے۔ ہماری مراد اس سے توحید کی ضد شرک ہے۔ آج کے اس درس میں ہم شرک کا مفہوم، اس کی مذمت، اس کی قسمیں اور جو اس کے اقسام ہیں ان کے درمیان فرق اور اس سے بچنے کا وظیفہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء اور صفات کے اندر کسی شخص کو برابری کا درجہ عطا کرنا اور اس کے برابر تسلیم کرنا شرک کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق تسلیم کرنا، مالک ماننا، رازق ماننا، مدبر الامور ماننا، یا عبادات میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے بجا لانا، یہ سب کا سب شرک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ اور اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ آج معاشرے میں بہت سارے افراد غیر اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا تسلیم کرتے ہیں، نفع و نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان سے بیٹے اور بیٹیاں مانگتے ہیں، ان کی قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، انہیں غوث تسلیم کرتے ہیں، داتا مانتے ہیں، دستگیر مانتے ہیں، غریب نواز مانتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری صورتیں شرک میں سے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شرک کی خطرناکی آپ اس اعتبار سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے عظیم گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا بھاری ظلم ہے اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اگر انسان شرک کرتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شرک انسان کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کہ تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور یقین جانیے کہ تو زیاکاروں میں سے ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے جہاں پر بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر فرضاً یہ حضرات بھی، یعنی یہ تمام کے تمام انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی سارے کے سارے اکارت ہو جاتے۔ مشرک ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، وہ کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم
خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یقیناً جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ لوگ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ عزیز ساتھیو، شرک کبھی ظاہری ہوتا ہے جیسے کوئی بتوں کی پوجا کرے یا انہیں پکارے، اور کبھی مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ معبودوں پر بھروسہ کرے، یا منافقین کا شرک اور کفر ہے۔ اور کبھی شرک اعتقاد میں ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جو پیدا کرتا ہے، کوئی اور ہے جو روزی دیتا ہے، کوئی اور ہے جو مارتا ہے، کوئی اور ہے جو علم غیب رکھتا ہے، یا غیر اللہ کی عبادت کا جواز کا اعتقاد رکھے، یا وہ کسی مخلوق سے معبود والی ایسی محبت رکھے جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ شرک کبھی اقوال میں ہوتا ہے، جیسا کہ دعا کرنا یا پناہ طلب کرنا۔ شرک کبھی افعال میں ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص غیر اللہ کے لیے کوئی چیز ذبح کرے یا نماز پڑھے یا سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، شرک کی دو قسمیں معروف ہیں۔ پہلی قسم شرک اکبر ہے، دوسری قسم شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر سے مراد عبادت کے وہ تمام کے تمام اقسام ہیں جن اقسام کو ہم اللہ تعالیٰ سے موڑ کر کے غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ شرک اکبر کے اندر آ جائیں گی۔ شرک اکبر کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ربوبیت میں شرک کرنا، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ مخلوق میں سے کوئی اللہ کے ساتھ دنیا کو چلا رہا ہے، یا مخلوق میں سے کوئی اللہ کے ساتھ پیدا کرنے میں اللہ کا معاون اور مددگار ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو دنیا میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی نفع و نقصان پہنچانے کی کسی کے اندر صلاحیت ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم غیب ہے، یا مکمل طریقے سے ربوبیت کا انکار کرنا ہے، جیسا کہ فرعون نے اللہ کی ربوبیت کا مکمل طریقے سے انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یا اولیاء اور صالحین کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں موت کے بعد کائنات میں تصرف کرنے، مشکلات کو دور کرنے اور بیٹا اور بیٹی دینے کا حق حاصل ہے، یہ تمام کی تمام صورتیں ربوبیت میں شرک کرنے کی جیسی ہیں۔ آئیے عزیز ساتھیوں، شرک اکبر کی جو دوسری قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں شرک کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا سرے سے انکار کرنا ہے، جیسا کہ بعض فرق جیسے جہمیہ ہے یا کرامتہ کا عقیدہ ہے کہ وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی صفات میں سے کوئی صفات بیان کرنا، جیسا کہ یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نصارہ نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے لیے بھی ثابت کرنا، جیسا کہ علم غیب کا مسئلہ ہے۔ علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، لیکن بعض لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں شرک کرنے کے قبیل سے مانی جاتی ہیں۔ آئیے عزیز ساتھیوں، شرک اکبر کی تیسری قسم کی طرف ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں، اور وہ قسم کیا ہے؟ الوہیت میں شرک کرنا، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، جیسے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ ساری کی ساری چیزیں چاہے وہ قولی ہوں، چاہے فعلی ہوں، چاہے اعتقادی ہوں، سب کی سب شرک کے اندر آ جاتی ہیں۔ قولاً کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرنا،
دعا کرنا فعلاً کی مثال یہ ہے جیسے سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے، ذبح کرنا اور قبروں کا بوسہ دینا۔ اعتقاد کی مثال یہ ہے جیسے خوف کھانا یا شرکیہ محبت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اور توکل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آئیے اب ہم اس کے بعد آپ کو شرک اصغر، جو شرک کی دوسری قسم ہے، اس کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہر وہ نافرمانی جسے شرک کا نام دیا گیا ہے، لیکن وہ شرک اکبر کے مقام کو نہیں پہنچتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شرک سے، یعنی شرک اصغر سے بڑی سختی کے ساتھ ڈرایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله سبحانه وتعالى لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ یعنی مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، شرک اصغر کیا ہے اے اللہ کے نبی؟ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شرک اصغر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اس دن کہے گا، جس دن انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھلاتے تھے، تو دیکھو کیا تم ان کے پاس جزا پاتے ہو۔ شرک اصغر کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسے کڑا ہے، دھاگا ہے، تعویذ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آدمی اس اعتقاد سے رکھے، پہنے کہ وہ نفع حاصل کرنے یا مصیبت دور کرنے کا سبب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا سبب نہیں بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک، یعنی جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ پہننا، گنڈا پہننا اور تولا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہے۔ رقیٰ سے مراد ایسا جھاڑ پھونک جس کا معنی نہ سمجھا جائے، یا ایسا جھاڑ پھونک جو شرک باللہ پر مشتمل ہو۔ تمائم سے مراد ہر وہ چیز جو نظر بد سے دور رکھنے کے لیے انسانوں کو یا حیوانوں کو پہنایا جائے یا گاڑیوں پر لٹکایا جائے۔ تولا سے مراد سحر کی، جادو کی وہ قسم ہے جس کے بارے میں اس کا ارتکاب کرنے والا یہ اعتقاد رکھے کہ وہ بیوی کو شوہر کا محبوب اور شوہر کو بیوی کا محبوب بناتا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک اصغر میں سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یعنی جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ اسی طرح سے شرک اصغر میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو اللہ نے چاہا اور تو نے چاہا وہی ہوتا ہے، یا اگر اللہ اور فلاں نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے ارادے میں کسی کو شریک بنانا، یہ بھی شرک کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ تم لوگ یہ نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، لیکن یہ کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ اور شرک اصغر میں سے ایک چیز یہ بھی ہے بدشگونی اور فال نکالنا، یعنی ایسے ہی بدشگونی کرنا اور فال نکالنا بھی شرک اصغر میں سے ہے، یعنی آدمی کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے اور عزم مصمم کر لیا ہے، لیکن کسی چیز کو دیکھ لے یا کچھ سن لے تو فوراً اس کام سے رک جائے۔ جیسے راستے میں چلتے ہوئے بلی اس کے سامنے آ گئی، کتا اس کے سامنے آ گیا، یا کوا نظر آ گیا، یا گدھا نظر آ گیا، یا آواز گدھے کی آ گئی تو فوراً اس کام سے رک جائے۔ تو اس طرح کا عمل بھی، یہ بھی شرک کے اندر انسان کو لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک اصغر میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس جائے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے اور ان کی باتوں کو مان لے
تو اگر اس طرح سے اگر کوئی شخص جاتا ہے اور ان کی باتوں کی تصدیق کر لیتا ہے تو یہ بھی شرک اصغر میں سے ہے۔ عزیز ساتھیوں، آئیے آخری نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شرک اصغر اور شرک اکبر میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی شخص شرک اکبر کا مرتکب ہوا اسلام سے خارج ہو گیا۔ شرک اصغر اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا کیا جائے گا، یعنی اس کا ذبیحہ بھی جائز ہے، اسے شادی بیاہ کرنا بھی جائز ہے، اور اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اسے قبرستان کے اندر، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی کیا جائے گا۔ یہ پہلا فرق ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب اگر کوئی شخص ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شخص مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوح نہ کر لیا ہو۔ البتہ شرک اصغر کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، لیکن اگر اس نے مرنے سے قبل صدق دل سے توبہ کر لی تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور اگر گناہ اس کے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا ہے، جہنم میں جائے گا، اور اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ شرک اکبر کرنے والے شخص کے جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، اس کا کوئی ثواب، کوئی اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ شرک اصغر کے گناہوں کے بنسبت، یعنی شرک اصغر کرنے والے کے جو گناہ ہوں گے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے گناہوں کے بنسبت اعمال صالحہ اس کے برباد ہوں گے، باقی دوسرے اعمال اس کے باقی رہیں گے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک اصغر کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں ہوگا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، ایک بہترین وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو انسان کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے شرک سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوگا، اور میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے چھوٹے بڑے تمام شرک کو دور کر دے گا، یعنی تم شرک سے بالکل دور ہو جاؤ گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے، آپ پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ صحیح الجامع۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اخلاص اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری اور دکھاوے کے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور شرک تک لے جانے والے جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان تمام وسائل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دور رکھے اور توحید پر استقامت دے، اور خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔